بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ساجد، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی 24 نومبر کی کال کے بعد 26 نومبر کو عوام کا ایک جمع غفیر اسلام آباد میں جمع ہوا اور اسلام آباد ڈی چوک میں بڑے ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ ان واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان واقعات کا ذمہ دار پاکستان کا وزیر داخلہ محسن نقوی ہے، یا ان واقعات کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ موجود ہے وہ ہے، یا پھر ان واقعات کے ذمہ دار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اس حوالے سے ہم اہم ترین ڈسکشن آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ تک فردر انفارمیشن پہنچا سکیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی کال کے بعد ہوا یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے کال دی، پاکستان بھر سے عوام کے ایک جمع غفیر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف چلنے لگا۔ پنجاب کا کوئی بھی قافلہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو پایا ڈیو ٹو سیکورٹی۔ اگر ہم کے پی کے کی بات کریں، اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہ رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہوئے۔ ڈی چوک میں ان کا پلان تھا کہ دھرنا دیا جائے گا۔ جب حکومت کو یہ معلوم ہوا کہ تحریک انصاف ڈی چوک میں دھرنا دینے جا رہی ہے تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ بھئی کسی بھی راہ سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ بھئی آپ لیڈرشپ آپ بھئی دھرنا دیں، لیکن آپ ڈی چوک کے اندر دھرنا نہ دیں، آپ سنجانی کے اندر دھرنا دیں۔ اور انہوں نے اس حوالے سے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کی۔ اسٹیبلشمنٹ کی 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ہوئی اور ان کو قائل کرنے کی پوری کوشش کی گئی کہ بھئی آپ جو ہے وہ اسلام آباد ڈی چوک سے پیچھے ہٹ جائیں، پھر آپ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اور باہر پی ٹی کی جو باہر لیڈرشپ موجود تھی ان کا بھی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بھائی آپ ایسا کریں، آپ باہر بیٹھ جائیں، آپ اسلام آباد میں جو ہے ڈی چوک کے اندر دھرنا نہ دیں، باہر کہیں آپ بیٹھ جائیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ان میں ایک خاتون تھی جس کا نام بشرا بی بی ہے، جو 265 ایام جو ہے وہ جیل کے اندر گزار کے آئیں۔ ان کا یہ فیصلہ تھا کیونکہ وہ بظاہر اب بیرسٹر گوہر کی جگہ وہ چیئرمین بنی ہوئی، پارٹی کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہی کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو جائے ہم ڈی چوک پہنچیں گے، ڈی چوک میں دھرنا دیں گے، اور یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہو جاتے، یا عمران خان صاحب کی رہائی کا حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ تحریک انصاف کی اس کال کے بعد عوام کا ایک جمع غفیر اسلام آباد ڈی چوک کی طرف بڑھا، اور جب یہ جمع غفیر ڈی چوک پہنچا تو وہاں جتنے بھی سیکورٹی کے اہلکار موجود تھے، جن میں رینجر شامل ہے، جن میں پاکستان کی فوج شامل ہے، پولیس شامل ہے، ان لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، جوش و خروش سے استقبال کیا، اور ان لوگوں نے ان کو گلے لگایا، ان لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ لیکن جب ان کے اوپر برا وقت آیا، جب ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کیے گئے، تو وہ لوگ فائر کرنے والے کون تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو سیلفیاں بنوا رہے تھے۔ بھائی آپ کیا پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اب پاکستان کی آپ پی ٹی آئی کا ورکر ہو یار، کوئی بھی ہو، ہے تو پاکستانی۔ آپ نے اسٹریٹ فائر مارے ان کو، 200 لوگ آپ نے شہید کر دیا، کم از کم 215 کی اطلاعات آ رہی تھی، لیکن 200 لوگ تقریباً شہید ہو چکے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد کتنی ہے یار؟ ایک ڈاکٹر جس نے ایک لاش کا وہاں ایک زخمی کو لے کے گئے تو اس نے بتایا کہ جب اس کو لے کے آئے تو اس کی جیب میں 500 روپے تھے، اس کے علاوہ اس کے جیب میں ایک موبائل تھا جس کے اوپر امی کے نیم سے 41 مسڈ کال آئی ہوئی تھی، اور جب اس ماں کو خبر پہنچی ہوگی کہ بھائی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو کیا اس کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ یہ سیاستدان پھر ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے، ایک قومی اسمبلی، یہ وہ چھتری ہے جہاں ہر چور آدمی نیچے جا کے اس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، یہ پھر بیٹھ جائیں گے ایک ساتھ۔ فواد چودھری کو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے گپے لگاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ ایک ہے، نقصان تو اس کا ہو گیا، اس ماں کا ہو گیا جس کا نوجوان بچہ شہید ہو گیا۔ تو ان شہادتوں کی یا ان جو ایک واقعہ پیش آیا ہے، ثانیہ پیش ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔
اور بھائی اگر آپ نے گولیاں چلانی تھی تو یہ گولیاں پہلے چلا دیتے راستے میں، آپ ان کو آنے ہی نہ دیتے۔ جب آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ نے بات نہیں مانی، آپ نے مطالبات نہیں ماننے، آپ نے ان کو گھروں سے کیوں نکلنے دیا؟ ٹھیک ہے وہ گھروں سے نکل آئے، آپ نے پنجاب کے لوگوں کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا، اب کے کو بھی اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیتے۔ آپ نے اب ان غریب بچوں کو مارا ہے یار، جن کی مائیں اب تڑپ تڑپ کے مار جائیں گی۔ آپ پھر مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے، آپ کے اوپر پھر جب مشکل وقت آئے گا، کچھ لوگ آپ کے لندن بھی بھاگ جائیں گے، آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ بھائی ہمارے بچے اس ملک کی ماؤں کا کیا بنے گا جن کے نوجوان جو ہے وہ ان کی گودوں سے آپ نے چھینے ہیں؟ کیا آج بھی اسٹیبلشمنٹ وہی ظہیر الاسلام کی طرح اور ہیبت اللہ خان کی طرح جواب دے گی کہ بھائی آپ اور بچے پیدا کرو؟ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کتنی مشکل سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ آپ ایک ماں کو اگر آپ یہ میسج دینا چاہیں گے، آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کی ذمہ دار پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، اور وزیر داخلہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ پاکستان میں کوئی الیکشن لڑ کے نہیں آیا، وہ پاکستان میں کوئی عوامی نمائندہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے کسی سیکٹر سے نہیں ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا ہوا ہے۔ محسن نقوی وزیر داخلہ، یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اب وہ فیصلے بھی جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق کرے گا بھائی، تو اب وہ فیصلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، اور خون خرابہ جو ہوا اس کی ذمہ دار نہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی ذمہ دار تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی ہے۔ اور بھائی آپ وہ بچے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں کل کو، اور بھائی کل کو آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ غریبوں کے بچے کیوں مروا رہے ہیں؟ مذاکرات تو آپ نے کرنے ہیں، آپ ان غریبوں کے بچے کیوں مروا رہے ہیں یار؟ آپ ان ماؤں کو کیوں رلا رہے ہیں یار؟ ان کو بیوہ کروا رہے ہیں، آپ بچوں کو یتیم کروا رہے ہیں۔ تو کم از کم ہاں آپ بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے تحریکیں چلتی ہیں، تحریکیں خون بھی مانگتی ہیں، ہم اتفاق کرتے ہیں اس بات سے، سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اوکے، لیکن بھائی آپ ان کے ساتھ بیٹھتے، کیا آپ کی جانیں زیادہ عزیز تھی؟ آپ بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھ کے بھاگ گئے، آپ کی جانیں کچھ زیادہ عزیز تھی کیا آپ کو؟ بیٹھ جاتے نا ان کے ساتھ، آپ کو ایک گولی لگ جاتی، 200 بندہ یہاں مر گیا ہے، وہاں علی امین مر جاتا تو کیا ہو جاتا بھائی؟ او بھائی تو انسان ہے جیسے وہ انسان ہے، تیری جان اس لیے قیمتی نہیں ہے کہ تو پاکستان کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، تیرا خون بھی وہی قیمت رکھتا ہے جو ایک عام پاکستانی کا خون رکھتا ہے۔ جو راول پنڈی کے ایک نوجوان کا خون جو شہید ہوا، جتنی اس کے خون کی قیمت تھی، تیرے خون کی بھی وہی قیمت ہے۔ تو پاکستان کو، پاکستانی عوام کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ بھئی آپ کیسی لیڈرشپ کا انتخاب کر رہے ہیں؟ آخر آپ کب تک ایسے لٹیروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ کب تک ایسے چوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ کب تک ایسے دھوکے بازوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو صرف اور صرف اپنی طاقت کے حصول کے لیے، اپنے نمبرز بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے علی امین چاہے گا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں؟ ہرگز نہیں چاہے گا علی امین۔ او بھائی اس کے پاس پاور ہے، وزیر اعلیٰ ہے، اس کے پاس KPK کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، عمران خان کی جگہ وہ فیصلے کر رہا ہے، ساری پاور تو علی امین کے پاس ہے، پریزیڈنٹ گور علی خان تو نام کا چیئرمین بنا ہوا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ جتنا اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، جتنا اس کا ذمہ دار محسن نقوی ہے، اتنا ہی ذمہ دار اس کی PTI کی لیڈرشپ ہے۔ میں کہتا کہ یہ لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بشرط یہ ہے کہ یہ لوگ عوام میں بیٹھتے، جیسے عوام کو گولیاں لگی ان کو بھی گولیاں لگتی، ہم کہتے یہ بات، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غریبوں کے بچے مروا کے، حسب روایت پاکستان کی کوئی بھی جماعت ہو، غریبوں کے بچے مار دیے جاتے ہیں، غریبوں کے بچے، غریبوں کا گھر اجڑ جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات ہوتی ہیں، یہ لوگ پھر سے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر سے قومی اسمبلی ہوگی، پھر سے یہ نظام چلتا رہے گا، لیکن وہ ماں اجڑ گئی، اس کا گھر اجڑ گیا، اس کی جھولی اجڑ گئی، جس کا نوجوان بیٹا، اس کو گولی لگی اور وہ وہاں شہید ہو گیا۔ تو خدا را پاکستانی نوجوان نسل کو یہ سوچنا ہوگا کہ
کہ آپ ایسے لیڈر کا انتخاب کیوں نہیں کرتے جو گولیاں بھی آپ کے ساتھ کھائے، جس کا رہن سہن بھی آپ کی طرح ہو، جس کی پراپرٹی، جس کی جائیدادیں پاکستان کے اندر ہوں؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اس وقت جتنا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نااہلی ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی نااہلی ہے، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی ہیں کہ بھائی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ علی امین نے آپ کو آلریڈی دھوکہ دے دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی علی امین ہی تھا جس کی وجہ سے اتنے سارے لوگ مارے گئے۔ اگر بشرا بی بی کو لے کے نہ جاتا تو اتنے لوگ نہ مرتے، بشرا بی بی سٹینڈ لیتی۔ اس وقت اس کو گاڑی میں بٹھا کے یہ بندہ لے گیا اور نتیجہ یہ نکلا 200 لوگ مر گئے، اور پیچھے بیٹھ کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ بھائی میں 1-1 کروڑ دوں گا۔ اور بھائی تیرے 1 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے، تیرے 1 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستانی عوام کو سوچنا ہوگا، سیاستدانوں کو بھی اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ بھائی کب تک آپ غریبوں کے بچے مروائیں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والے سانے کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ تھی، ان کے ذمہ داروں کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ تھی جو میں نے سمجھا آپ تک شیئر کیا۔ ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔